ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا میری بات سن. اب کیا کہا؟ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے، پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں. تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دی. وہ بے وقوف، پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے ہی فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا. اس کی تراش خراش. اور زندگی بھر تھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی. اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا. کن قانعا تکن اغنى الناس. قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جائے. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے. 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو. پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ. ٹھیک ہے. ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا. پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں نے اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. سامنے بلاتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل. وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو، ورنہ تھوڑی ہارے لے لڑائی ہونا. اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر. وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی. تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوئے، تو اسی بات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جاتا. وہ کہ میں کی کراؤں، میری مجبوری. کوئی پچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کراؤں. تو آپ لوگوں کی تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا. جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی. اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق. یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے. کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے.
بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو. اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے. ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں. جو مشین بھی چل چل کے آتی میرا تیل تھا بٹا, میرا موبائل تھا بٹا. اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو, پھر اولاد کو, پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی, ان کے لیے وہ راحت بنتی. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں ان کی ایسی نوکری کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اتنی بڑی حسرت کا اظہار, اور مائیں ذلیل ہو رہی. کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا. آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے, 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ, اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا. وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی. سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ, وہ آدمی جا تو سکتا نہیں, کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں, تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا. زندگی گزری سفروں میں, ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا, جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال, باپ کا فوت ہوئے 25 برس, ماں کا فوت ہوئے 25 برس, اور 3 افراد, ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے, ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا, اور کروڑ پہلو بدل نہیں تھی, اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو, بولا نہیں جا رہا, اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کیا ہو کیا ہو. پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بعد, بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقت ولدت طہرا, میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. چمک بجھ گئی, پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں, کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا, اس سے تھوڑا سا اونچا ہے, پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی, تو ہم ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے. تو جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی. دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی, وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں. ایک وقت عصر ڈھل چکی تھی کافی, فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی, تو موسم سوگوار ایک وہ مقام, پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا. واہ میرے رب, جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا, ہوئے ہوئے کمال کرتے. باپ دیکھا نہیں, بہن ہے نہیں, بھائی ہے نہیں, چلو مکے میں موت دے دیتا, کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیتا, جنگل میں موت تھی. کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے. میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ روتا ہوں. حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سناتا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوا. تو میمن نے اٹھایا, بیٹا اٹھو, کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ادھر ہی چھوڑ دے. کھینچ کے لائیں نیچے گھسیٹتے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. تو مکے تک روتے ہی آئے ہیں, روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال
57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، تو ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا، پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتے، یوں سر دیا